حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا ہم آپ مان کے چلیں کہ یہ فیملی ٹری ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو اسلام کے پیغمبر ہوئے۔ ہم اس میں ذکر کریں گے بائبل اور قرآن سے۔ ہم جو بھی جن نبیوں کا ذکر کریں گے ان سب کا ذکر قرآن شریف میں نام سے یا ڈیٹیل میں آیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا قرآن شریف میں ذکر نہ آیا ہو، بائبل میں ان کا ذکر ہو یا نہ ہو، بائبل ان کی تصدیق کرتی ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا ذکر قرآن شریف میں ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ ان کی بیوی کو زمین پر اتارا جن کا نام حوا تھا، اور ان دونوں سے کثرت سے اولاد پیدا کر کے اس روئے زمین پر پھیلا دی تاکہ اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کیا جا سکے۔ ان کے بہت سارے بچے ہوئے، ان میں کچھ بچے قابل ذکر ہیں جن میں سے 2 کا قرآن شریف میں ذکر بھی ہے۔ ان دونوں کا آپسی ایک جھگڑا تھا، جس جھگڑے کو لے کر کے قرآن شریف نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بلکہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی قابیل ہیں اور ایک بھائی حابیل ہے۔ قابیل نے حابیل سے کسی مسئلے پر اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی جان اگر آپ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں تو آپ کو نہیں ماروں گا اور نہ میں آپ کی طرف ہاتھ اٹھاؤں گا، اور میں تو چاہتا ہوں آپ میرے گناہ بھی اپنے سر لے لیں۔ مطلب اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو اس بے گناہ کے اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں اور کچھ گناہ کیے بھی تھے تو اس قتل کرنے والے کے سر چلے جائیں گے۔ اور اس قتل سے ہی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف ایک بات عائد کر دی کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے کسی بے گناہ کی جان بچا لی تو اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ آدم علیہ السلام کے اور بھی کئی بچے تھے جن میں سے ایک شائط ہیں، انہی کی اولاد میں چل کر کے اور آگے کئی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو الگ الگ کام سکھائے، جیسے قابل کھیتی کسانی کرتے تھے، حابیل جانوروں کو چرانے کا، جس کو آپ اپنی لینگویج میں گڈریا بول لیں یا چرواہا بول لیں، یہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی روئی بیننے کا کام کرتا تھا، کوئی کپڑا بنانے کا کام کرتا تھا، الگ الگ کام کرتے تھے۔ شاید کی اولاد میں سے انوش، قینان، مہالائیل، الیارد، ان لوگوں کی اولاد میں سے چلتے آگے ایک دوسرے پیغمبر کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، دوسرے پیغمبر سے کے ذکر سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بہت اچھی تعلیمات دی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ان کے آپسی اختلافات بڑھتے گئے، اور ان کے اختلافات اس قدر بڑھے کہ ان کا اپنا عقیدہ ہی بگڑ گیا۔ ان میں جو قابل ہوتا تھا یا جو تھوڑا بہت فہم و فراست رکھتا تھا یا جو تھوڑا بہت سمجھدار یا جو تھوڑا بہت علاقے میں رتبے والا ہوتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو بھی قانون حضرت آدم علیہ السلام سے انہیں ملے تھے ان میں اگر کوئی بھی قانون اس کی چودراہٹ کو چیلنج کرتا تھا تو وہ اس کو بدل دیتا تھا اور اپنے قانون کو عائد کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ مورتی پوجا میں لگ گئے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کوئی تفصیلی طور پر نہیں ہے، ہاں ان کا ذکر توریت اور انجیل سے پتہ لگتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں سے، اور یہاں پہ ایک اور پیغمبر کا ذکر ملتا ہے ہمیں، حضرت شیش علیہ السلام، لیکن شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ان کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ ان کے بعد تیسرے بڑے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، طوفان نوح سے بہت مشہور ہیں۔ ان کے 4 بچے تھے، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ طوفان نوح آیا تھا تب ساری انسانیت ختم ہو چکی تھی، ان سے ہی آگے چل کے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے جن کی تعداد 80، 83 یا 90 یا 72 اس طرح سے بتائی جاتی ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے اس پہ ہم نہیں جاتے وہ ڈیٹیل میں، وہ 80 ہوں، 83 ہوں، 90 ہوں، 72 ہوں، وہ اور ان کی اولاد، اس سے پھر آگر کے چل کر کے یہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یام، انہی کی اولاد میں سے آگے چل کر کے نبوت بھی آئی، اور انہی کی اولاد نے آگے چل کر کے اس زمین پر
پھیل کر کے پوری دنیا کو آباد کیا۔ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے جو ادھر ہندوستان آنے والے تھے۔ اب انہی کی اولاد میں سے آگے چل کر کے دو پیغمبر بھی آئے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی نسل میں سے یا جن کی قوم میں سے، جن کی قوم کو عاد کہا گیا، ان میں سے ایک بادشاہ کا اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا، شداد، جس نے دنیا میں عارضی جنت بنائی تھی اور وہ اپنی جنت کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ آپ یہ ذکر بار بار سنتے رہے ہوں گے۔ اور ایسے ہی صالح علیہ السلام کا قرآن شریف میں ایک ذکر آتا ہے، اور ہاں یہ شداد کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، یہ توریت اور زبور میں ملے گا آپ کو اور انجیل میں ملے گا، لیکن قرآن شریف میں نہیں ہے۔ تو آپ اس کو مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی، قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اللہ نے ان کو ایک اونٹنی دی تھی، ان کی قوم نے ان سے ایک نشانی مانگی، تو نشانی کے طور پر اللہ نے اونٹنی دی اور کہا کہ ایک دن اس چشمے کا پانی تم اور تمہارے جانور پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، اور اونٹنی اس سارے پانی کو پی جاتی تھی، تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ان کی نسلیں آگے بڑھی، بڑھتے 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 بہت حالات خراب ہوئے، پھر لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ نے ایک بہترین پیغمبر، بہت بہت بہترین پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، جن کا نام حضرت ابراہیم، اور انہیں اللہ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست۔ انہوں نے آ کر کے اس زمین پر کام کیا، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا کچھ ان کی آزمائشیں لی اللہ نے ان کو دو بیٹوں سے بھی نوازا۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل تھا اور دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسماعیل یہ وہی ہیں جن کی نسل میں سے آگے چل کر کے آپ کو پتہ لگے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسحاق وہ ہیں جن کی اولاد میں سے آگے چل کر کے بنی اسرائیل ہوئے، اور انہی کے ایک اور بیٹے کا ذکر ہے جو تفصیلی طور پہ تو نہیں ملتا، آپ دیکھ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ میں مدین نیچے لکھا ہوا اسحاق کے برابر میں، یہ لگتا ہے انہی کے ایک بیٹے تھے جن کا کوئی خاص طور پہ ہمیں ذکر نہیں کہیں ملا، لیکن جیسا ہمیں یہاں پہ بائبل سے پتہ لگا اس کے حساب سے ہم نے یہاں پہ بتایا، قرآن شریف میں سے کوئی ایسا خاص ذکر نہیں ہے۔ اور انہی کے ایک چچا زاد یا جیسے بھی ان کے وہ بھائی تھے لوط علیہ السلام، ان کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب تھے، اور آگے چل کے کئی پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل جو کہلائے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہی کہلائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی بہت آزمائشیں لیں، بہت آزمائشیں لیں، بے تحاشا آزمائشیں لیں، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے۔ کبھی انہوں نے اپنی آزمائشوں میں فیل نہیں ہوئے، اپنی آزمائشوں کو انہوں نے بہترین طریقے سے پورا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی قوم نے دنیا میں سب سے پہلے بے حیائی کا کام کیا، اور ایسا بے حیائی کا کام کہ وہ اپنی خواہشات کو عورتوں کی جگہ مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے روکتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، پھر ان پہ عذاب نازل ہوا۔ حضرت اسماعیل وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر کے کعبے کی نیو رکھی۔ کعبہ جو سب سے پہلے بنا اس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شکل دی، دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے اس کو بنایا، اور حضرت اسماعیل اور ان کی نسل، ان کی اولاد اسی کے ارد گرد آباد ہوئی، کعبے کے آس پاس۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ منہ بچے اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں اولاد دی ہے، اب تم اسے ہمارے حکم پہ اس طرح سے فلاں جگہ جاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ۔ گئے وہاں پہ، جب وہ چھوٹا بچہ پانی کے لیے پریشان ہوتا تھا، اس کو پیاس لگتی تھی، تو اس کی والدہ کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی، جس کو آج حاجیوں کے لیے حج کا ایک رکن بنا دیا گیا ہے۔ وہ بار بار جاتی تھی، دیکھتی تھی، تو پانی نہیں ملتا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل اپنی جب ایڑیاں رگڑتے تھے، ان کی ایڑیوں سے وہاں پہ ایک چشمہ نکلا جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، وہ پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کو رگڑنے سے نکلا تھا۔ اب جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے وہاں پہ جو کیا اسی کو آگے چل کر کے حج کی شکل دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، ان کے ایک بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کو جیکب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت اسحاق ہے، ان کو آپ جب بائبل پڑھیں گے تو
آئزیک کہا جائے گا اور یعقوب کو جیکب کہا جائے گا۔ انہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل جو کہلائیں یہ ان کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر بھی تھے، دوسرے بیٹے بنیامین۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کے 2 بچے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور بیوی کے اور بچے تھے، ٹوٹل ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے 12 بیٹوں سے ہی یہ آگے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تفصیلی طور پر ہے، ایک پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہے۔ بچپن سے لے کر کے ان کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا، وہاں سے وہ نکلے، پھر ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہاں سے وہ بادشاہ کے گھر پہنچے، بادشاہ کی بیوی نے ان کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا، اللہ نے ان کو اس غلط سے بچایا، پھر وہ جیل گئے اور جیل سے پھر وہ واپس آئے، اور آنے کے بعد پھر وہ مصر کے خلیفہ بنے، اور ان کے دور میں، ان کے وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے مصر میں آ کر کے بس گئے، اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی اور کافی وقت تک ان کی حکومت مصر میں رہی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ہدایت سے مصر کو بہت آباد کیا۔ اب حضرت اسحاق کے ایک اور بیٹے تھے جن کو عیساؤ بولتے ہیں، ان کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، یہ بائبل میں ملے گا آپ کو، قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ ان کے ایک بیٹے تھے ایوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، مدین، ان کے ایک بیٹے تھے شعیب علیہ السلام۔ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جن کا آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حالانکہ قرآن شریف میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت شعیب کی ہی وہ بیٹی تھی۔ قرآن شریف نے کہا کہ مدین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ایک قتل ان سے ہو گیا تھا، اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے شیخ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ لیکن بائبل اور دوسری کتابوں سے یا دوسرے صحیفوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت ایوب کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں، کتنے ان کو زخم لگے، کتنی تکلیفیں ہوئیں، اور انہوں نے کتنا صبر کیا، بلکہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو صبر ایوب کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ نام کی عورت سے ہوا، جس کو آپ 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یا تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یا پھر وہ مدین کے ایک شیخ کی بیٹی ہیں۔ قرآن کے مطابق وہ مدین کے ایک شیخ کی بیٹی ہیں، لیکن بائبل اور دوسری کتابوں سے پتہ لگتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی، حضرت شعیب کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیٹی تھی یا شیخ کی بیٹی تھی، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بہترین نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، اور اللہ نے ان سے زمین پہ بات بھی کی، ان کو کلیم اللہ کہا گیا۔ ان کے بھائی کو ان کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ میری زبان دڑکھڑاتی ہے، میرے زبان میں لکنت ہے، میں صاف سے نہیں بول پاتا، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، تو اللہ نے ان کے کہنے پہ ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ ہارون بڑے تھے، موسیٰ چھوٹے تھے، لیکن اللہ جس کو نوازنا چاہے، موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا، موسیٰ کے کہنے پہ حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں، فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، ان کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ ان کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، میرے ساتھ جانے دو، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوششیں کی، پھر لاسٹ میں ہوا یہ کہ وہ ایک رات اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر کے مصر سے نکلنا چاہا۔ جیسے وہ اپنی قوم کو لے کر کے نکل رہے تھے، فرعون کو پتہ لگ گیا، اس نے ان کا پیچھا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اب پکڑے گئے، لیکن انہوں نے اپنے سواروں کو اور اپنے گھوڑوں کو اور اپنی قوم کو دریا میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، ڈال دیا، تو وہ پار ہو گیا فرعون۔ اب ایک اور پیغمبر آتے ہیں، حضرت ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں صرف نام سے ذکر ہے، کوئی ڈیٹیل میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور ان کا ڈیٹیل میں ذکر ہمیں کہیں ملتا بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کویسچن مارک اوپر لگا ہوا ہے۔ ان کی حسب نسب کا بھی پتہ نہیں لگ پایا، اس لیے ہم اس بارے میں بھی آپ کو کچھ نہیں بتا پائے، نہ بائبل سے مل پایا اور نہ قرآن شریف سے مل پایا۔ صرف نام سے ان کا تھوڑا سا سرسری طور پر ذکر ہے، لیکن یہ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ قرآن شریف میں ان کا نام ہے، اس لیے ان کا یہاں پہ ذکر کرنا ہم نے بہت ضروری سمجھا۔
اب چلتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جو بیٹے تھے وہ یہودا کے تھے، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں سے تھے، اور ان یہودا کے نام پر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کا ایک نام بنی اسرائیل اور دوسرا یہودی، ان کے نام پر ہی یہودا کے نام پر ہی انہیں یہودی کہا گیا۔ ان کے نسل میں چل کے آگے حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت سے نوازا، اور ان کی بہترین خلافت تھی۔ اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جب یہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، حمد پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی گاتے تھے۔ اب حضرت ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے، موسیٰ کی اولاد میں سے تو کوئی آگے نبی نہیں ہوا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 نبی ہوئے، حضرت الیاس اور حضرت الیسع۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی اٹھا لیا تھا، لیکن اس کی کچھ خاص ڈیٹیل نہیں ملی، صرف اس لیے ذکر ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تھے تو وہ 4تھے آسمان پہ حضرت الیاس سے ملے۔ اب یہ کیا اس میں صحیح ہے کیا نہیں، قرآن شریف نے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں بتایا، تھوڑا سرسری ذکر ہے حضرت الیاس کا۔ حضرت الیاس کے ہی جانشین ہوئے حضرت الیسع۔ جب حضرت الیاس اپنی قوم سے واپس گئے تو ان کی ذمہ داری حضرت الیسع نے اٹھائی اور بخوبی نبھائی۔ حضرت الیاس کی قوم ان کو جان سے مارنا چاہتی تھی، وہ ان سے اللہ کا حکم آ گیا، انہوں نے ہجرت کی، وہ ہجرت کر کے جب وہاں سے نکلے تو پھر ان کی قوم ان کو نہ پا سکی۔ اب حضرت الیاس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ باتیں آتی ہیں، ہم ان کا ذکر یہاں پہ نہیں کریں گے کیونکہ قرآن شریف میں ہمیں اتنے سارے ذکر اور اتنی ساری چیزیں نہیں مل پائی۔ قرآن مجید نے بہت تھوڑا سا ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی قوم ایک بت کو پوجتی تھی جس کا نام تھا بعال، اور یہ انہیں اس سے روکتے تھے، وہ نہیں مانے اور ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ ایک پیغمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جو ان کی ماں سے تھے، سگے بھائی بنیامین، یہ ان کے بیٹے تھے، جن کا آپ سنا ہوگا مچھلی والے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کے ایک اور بیٹے تھے، ان کی نسل میں آگے چل کے حضرت زکریا آئے۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے ایک دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیے، اور یحییٰ جب عطا کیے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی شخص نہیں پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ کی اللہ نے قرآن شریف میں بہت تعریف بھی کی ہے۔ اور حضرت یحییٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے بھی زمین پر اللہ نے اتارا۔ حضرت عیسیٰ کی تصدیق حضرت یحییٰ نے کی، اور وہ ان کی والدہ حضرت مریم کے کفیل بھی تھے، ان کے رکھوالے بھی تھے، ان کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم اور ان کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، خاندان عمران سے تھیں حضرت مریم، ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے ایک منت مانی کہ مجھے ایک اولاد عطا کر، اور اسے میں تیری راہ میں دے دوں گی، میں اسے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، اس سے ہمیشہ میں صرف وہ کام لوں گی جو دین کے کام ہوں گے اور تیرے کام ہوں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن ولادت ہوئی تو ہوئی بیٹی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ میرے تو بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی، میں کیا کروں؟ لیکن جب اللہ کی راہ میں دے چکے تھے تو انہوں نے ایک کمرہ بنایا اور اس میں حضرت مریم کو دیا، وہ کمرہ دیا اور کہا کہ اب تم یہاں رہو اور بس اللہ کی تعریف اور اس کی عبادت کرتے رہو، تمہیں دنیا کے کام نہیں کرنے ہیں، صرف یہیں پہ رہنا ہے۔ اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے حضرت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ بہت سامان کھانے پینے کا پاتے اور ان سے پوچھتے مریم تمہارے پاس ہی کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ یہ سب جنت سے اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے۔ حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے، بن شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی سماج، عیسائی لوگ کبھی ان کو گاڈ کہتے ہیں یا کبھی گاڈ سن کہتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ان کے باپ نہیں تھا تو وہ خدا کی خدا کو ان کا باپ ٹھہراتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔
اب ہم اسلام کے آخری پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آخری پیغمبر ہیں اور اسلام کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، انہوں نے سارے تمام پیغمبروں کی امامت بھی کی ہے۔ ایک احادیث کے مطابق پتہ لگتا ہے کل کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا پر آئے۔ قرآن شریف سے ہمیں کیول 25 انبیاء علیہ السلام کا نام کا پتہ لگتا ہے، لیکن جیسا اس احادیث کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے مطابق پتہ لگتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان کی امامت کا شرف حاصل ہوا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے ان کو بہت تعریفیں کی ہیں، اور یہ ان کی امت ہے، اور انہی کو جو قرآن ملا یہ آخری کتاب بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب ان کی نسل کو دیکھتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ دیکھیے یہ شجرہ ان کا اوپر چلا جائے گا، جاتے 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 یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جائے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے، انہی کی قربانی دی جا رہی تھی، جس کی یاد میں یا جس کی سنت آج بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور حج بھی انہی کی سنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اب ان کی جو بیوی جن سے ان کے 4 بیٹیاں تھیں ان کا نام خدیجہ ہے۔ ان کی 4 بیٹیوں میں ایک فاطمہ، ایک زینب، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا ذکر اکثر زیادہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے منہ سے جب کوئی بات جیسے بھی نکلتی وہ اس کو فوراً عمل کرتی، اس لیے اکثر ان کا ذکر بار بار آتا ہے، اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ ان کے شوہر حضرت علی سے نکاح ہوا، اور انہی کے 2 بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین ہوئے۔ اور حضرت عائشہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، اور اللہ کے نبی کی دوسری بیوی حفصہ تھیں، ان کے والد حضرت عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، ام کلثوم اور رقیہ کا۔ عثمان اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے عباسد کلف اور امید کلف، یہ 2 خلافتیں چلی ہیں اللہ کے نبی اور ان خلفائے راشدین 4 خلیفہ کے بعد۔ سب سے پہلے امیہ خلیفہ چلے، اس کے بعد عباسی خلیفہ چلے۔ ان کے بارے میں ہم آگے تفصیلی ذکر کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ ابھی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔